اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سیرت کا ہم بک 2 کر رہے ہیں، اس کا آج ہم چیپٹر نمبر 20 کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا لیسن ہے خیبر کے قلعے، 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے قلعے سے مسلمانوں کو کیا ملا؟ دوسرا سوال ہے یہودی نے کیا مشورہ دیا؟ تیسرا سوال ہے مسلمانوں نے کتنے قلعے فتح کیے؟ چوتھا سوال ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی سورت سنائی؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خباب ابن منظر کو پرچم عنایت فرمایا، لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا۔ نامی قلعے میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ وہاں سے صوب قلعے میں پہنچ گئے۔ یہ فتحات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعے میں یہودیوں کے 500 جان باز تھے۔ محاصرے کے بعد اس میں سے ایک جنگجو نکلا، میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوشع تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمارہ بن عقبہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کیا اور بولے، لے سنبھال، میں ایک غفاری ہوں۔ دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر زبردست یلغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے یلغار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، ساتھ میں انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا۔ اس میں مختلف کی زرہیں، تلواریں وغیرہ شامل تھیں۔ اس قلعے سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہیں قلعہ نامی قلعے میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو قاسم، آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو ایسی اہم خبریں دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعے کا 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھیں تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعے میں زمین دوز نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہودی قلعے سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ خون ریز جنگ ہوئی اور آخر کار یہودی شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے فتحات کے 3 حصے فتح کر لیے۔ اب وہ شک کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ اس میں بھی کئی قلعے تھے۔ مسلمان سب سے پہلے قلعہ ابئی کی طرف بڑھے۔ یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگجو باہر نکلا۔
اس کا نام غزوال تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا۔ وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزوال کی ایڑی پر لگا، زخم کھا کر وہ گرا۔ اسی وقت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے، لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے۔ ان میں سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قلعے سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا، مویشی اور کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ قلعے میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شک کے دوسرے قلعے میں پناہ لی۔ اس کا نام قلعہ بری تھا۔ شک کے دو ہی قلعے تھے، ایک ابئی اور دوسرا بری قلعہ۔ بری میں یہودیوں نے بہت زبردست حفاظتی انتظام کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی کی، پتھر بھی برسائے۔ بعض تیر تو اس جگہ آ کر گرے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو قلعے کی طرف پھینک دیا۔ ان کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھے۔ یہودی بھاگ نکلے۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اس طرح فتات اور شک کے 5 قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے قطیبیہ کے قلعوں پر پناہ لی۔ قطیبیہ کے بھی 3 قلعے تھے۔ ان میں سب سے پہلے قلعہ کا نام غوث تھا، دوسرے کا نام وطیح اور تیسرے کا نام سلالم تھا۔ ان تمام تر قلعوں میں غوث کا قلعہ سب سے مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو بھی فتح کرا دیا۔ اسی قلعے سے حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب گرفتار ہوئیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ کموس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطیحہ اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہوگی کہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں قلعہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشعری اور دوسری قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشعری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دوسریوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ اس موقع پر وہاں سے لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ ان کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ اس وقت وہاں ان کی بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔
حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترات میں شامل تھیں۔ حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ مکہ سے دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کا پہلا خاوند عبداللہ بن حجش کے ساتھ تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اس حالت میں مر گیا تھا، جبکہ حبیبہ اسلام پر قائم رہی تھیں۔ 7 ہجری محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ خمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ حبیبہ کا نکاح آپ سے کر دے۔ چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیکھا تھا، اس میں انہیں کوئی پکارنے والا مومنین پکار رہا تھا، خواب۔ اسی سے حبیبہ گھبرا سی گئیں۔ جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو تب انہیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی۔ ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا تھا، شادی کا کھانا بھی انہی کی طرف سے کھلایا گیا۔ نجاشی کی جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معاملے طے ہوئے، وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کا پیغام حضرت حبیبہ کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملا، آپ مسکرائے اور فرمایا، اس پر سلامتی ہو۔ دوسرا لیسن ہے قتل کا ناکام منصوبہ۔ 4 سوالات ہیں اس میں۔ سوال نمبر 1، فدق کا سردار کون تھے؟ دوسرا سوال، زینب کا بکری میں زہر ملانے کا واقعہ تحریر کریں۔ تیسرا سوال ہے، زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا کیا جواب دیا؟ اور چوتھا سوال ہے، خیبر کے موقع پر کون کون مسلمان ہوئے؟ اور لیسن کا نام ہے قتل کا ناکام منصوبہ۔ خیبر کی فتح کے بعد وہاں ایک بستی فدق کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو لوگ حاضر ہوئے ان کے سردار کا نام نون بن یوشع تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جان بخشی کر دی جائے، اور ہم لوگ اپنا مال اور سامان لے کر فدق سے جلا وطن ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے فدق کا نصف دینے کی بات کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بہتر ہوگا۔ فدق کی یہ بستی چونکہ جنگ کے بغیر حاصل ہو گئی تھی، اس لیے یہ مال فے تھا، یعنی دشمن جنگ کے بغیر حاصل کیا جانے والا مال، جس کے خرچ کا مسلمانوں کے حکمران کو اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی میں سے اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ بنی ہاشم کے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی اس کی آمدنی سے فرماتے تھے۔ بنی ہاشم کی بیواؤں کی شادیاں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ فدق کا علاقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، لہٰذا مجھے وراثت میں ملنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ فدق کا علاقہ انہیں دیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسئلہ سمجھایا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئیں اور پھر دوبارہ یہ مطالبہ نہیں کیا۔ جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچے تھے، اس وقت کھجوریں ابھی پکی نہیں تھیں، چنانچہ ان کچی کھجوروں کو کھانے سے اکثر صحابہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پریشانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھڑوں میں پانی بھر لو، ٹھنڈا کر لو، فجر کے وقت اللہ کا نام پڑھ کر اس پانی کو اپنے اوپر ڈالو۔ صحابہ نے اس ہدایت پر عمل کیا تو ان کا بخار جاتا رہا۔ خیبر کی جنگ میں سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے زخموں پر دم کیا، انہیں اسی وقت آرام آ گیا۔ اسی غزوے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اونٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اوٹ نظر نہیں آئی، البتہ انہیں ایک اکیلا درخت نظر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف درخت نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر ادھر دیکھو، کوئی اور اوٹ نظر آتی ہے؟ اب انہوں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو ایک درخت کافی دور نظر آیا۔ انہوں نے اس درخت کے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں درختوں سے کہو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی آپس میں مل جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں درختوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی، فوراً دونوں درخت حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پردہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارغ ہونے پر دونوں درخت اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو ایک عورت مسلمانوں کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحب کی بھیجی اور سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئی۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، پھر اس کو بھونا اور اس کی دستی والے حصے میں زہر ملا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لائے تو اس عورت کو منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو وہ بولی اے ابو قاسم، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا ہدف لے لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہ وہاں بشر بن برا بن مرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی سے کھانا شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بشر بن برا نے بھی دستی سے گوشت کا لقمہ منہ میں ڈال لیا اور اسے نگل گئے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لقمہ صرف منہ میں ڈالا تھا۔ دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ لیا۔ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا فوراً اگل دیا، فرمایا ہاتھ روک لو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس وقت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا خراب ہوگا۔ پھر جب آپ نے اپنا لقمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو اگل دیا۔ اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا۔ وہ 1 سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا کیا تو نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے پوچھا آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے گوشت کے اسی ٹکڑے نے یہ بات بتائی جو میں نے منہ میں رکھا تھا۔ اس نے اقرار کیا ہاں میں نے زہر ملایا تھا۔ تب آپ نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں اس نے کہا آپ لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ بھائی میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے میں نے سوچا اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اس زہر کے پہلے ہی خبر ہو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر آپ نے اسے معاف فرما دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تو اس سے بدلہ لیتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقع ہو گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت زینب کو بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا، فرمایا تھا اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ غرض خیبر کی جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔
خیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت و خیر عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اچانک میرے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا فرما دی اور مجھے ہدایت کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا اور ہر بار ہی مجھے ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا۔ ہمیشہ ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہو رہا ہے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں مکہ سے غائب ہو گیا تاکہ آپ کے مکہ میں داخلے کا منظر نہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی ولید بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے مکہ پہنچ کر مجھے تلاش کرایا مگر میں وہاں تھا ہی نہیں۔ آخر اس نے میرے نام خط لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے: میرے لیے سب سے حیرت کی بات یہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور بھاگتا پھر رہا ہے۔ تمہاری کم عقلی پر تعجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ بہت جلد اسے آپ تک لائے گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جیسا شخص اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کرے تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے اور ہم دوسروں کے مقابلے میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اب بھی موقع ہے، جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پالو۔ تم بڑے بڑے اچھے موقع کھو چکے ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو مجھ میں جانے کی امنگ پیدا ہوئی۔ دل اسلام کی محبت میں گھر کر گیا۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ میں جو کچھ فرمایا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ پھر رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ مکمل ہو گیا آج کا لیسن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔